تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني الرعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الرعب فقال يا فاطمة ايديني بالقصاء اليماني فغطيني به وأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وزرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. فما كانت إلا صعدا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وزمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدو السلام عليك يا جدو يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا صعدا وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وزمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء. ہمارے دیگر بلند سلام. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم
تحت الغصا قال وعليك السلام يا بنتي ويا برعتي قد زنت لك ودخلت تحت الغصا فلما اكتملنا جميعا تحت الغصا أخذ أبي رسول الله بطرف الغصا وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخازتي محمد لعنهم لعني ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورضوانك وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديعة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الغصا. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الغصا؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مرية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الغصا فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الغصا من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا وهذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي اللهم الله يفوزنا وفحص شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموم الله فرج الله همه ولا معموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته
فقال علي إذا والله فتنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. پڑھتے رہو جب آئے گا دیکھی جائے گی. پڑھتے رہو. بارے دیگر بلندر صلوات. جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی میں آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب راضی ہوا. ارے وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی. تیری مسجد پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریاء. تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریاء. تو وسیع ولی علی ہی رہا. ارے منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی. تو وسیع ولی علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی. جبرائیل اور کعبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جبرائیل اور کعبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی. جبرائیل اور کعبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں. جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، ارے راس جس کو تیری نوکری آ گئی. صلوات پڑھیں بابا. غسل میت نہ کہ
میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو ارے جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے ارے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی آواز بلند سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند منٹ کی تاخیر کی میں معذرت خواہ ہوں. اب آج کہ ہم اس عشاء ثانی کی تیسری مجلس کا آغاز کریں گے، میں بغیر کسی ٹائم ضائع کیے ہوئے میں قبلہ سے درخواست کروں گا کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور اس عشاء ثانی کی تیسری مجلس کا آغاز فرمائیں. جناب حافظ سید اصغر علی ندوی صاحب تشریف لائیں. مومنین کرام، آگے آگے در تشریف لے آئیں. جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی آسانی سے بیٹھ سکیں گے. شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطہ والیاسین من کان نبیا وآدم بین الماء والدین ابی القاسم محمد من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بعد بلند صلوات. دعائے خداوند منانوں کو نام کرتے ہیں، پروردگار ان مجلسوں کو ان کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے، تمام عزاداروں کی، تمام مسلمانوں کی، تمام مومنوں کی خود محافظت فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. علم، شعور اور تشیع کے عنوان سے آج ہماری یہ تیسری گفتگو ہے. کل کی گفتگو اس مقام پہ رکی تھی کہ آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جو ہر دور میں ہر کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور ہر کسی کی علمی مشکل کشائی فقط اور فقط آل محمد کے دروازے سے ہو سکتی ہے. اور بات یہاں تک بھی رکی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی دنیا میں اور آل محمد میں بہت سارے فرق ہیں. ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کی خلقت اور ہوتی ہے، تمہاری خلقت اور ہوتی ہے. تم آتے ہو تو جاہل آتے ہو، وہ آتے ہیں تو عالم آتے ہیں. کل کی گفتگو یہاں رک گئی تھی اور پھر بات آگے نہیں بڑھ سکی، تو آج عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ معیار بتائے ہیں فضیلت کے، بلندی کے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو، اس کا مقام بلند ہو، اسے عزت زیادہ ملے، اس کا رتبہ زیادہ ہو، ہر بندہ چاہتا ہے. اور رتبہ بلند کرنا، رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بندے کسی کا رتبہ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں نہ کسی سے عزت چھین سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے رفیع الدرجات ذو العرش، وہ عرش والے کا کام ہے کہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، کسی کا رتبہ بلند کرے، کسی کا رتبہ کم کرے. جب اس ذو العرش کا کام ہے، اس خدائے لم یزل لا یزال کا کام ہے، تو وہ جب کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو اندھی بانٹ نہیں ہوتی. اس کے نزدیک کوئی معیار ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے، وہ تولتا ہے اور پھر تقسیم کرتا ہے. میرٹ پہ کسی کو عہدہ دیتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ رتبہ کیسے بلند ہوتا ہے، بندہ افضل کیسے بنتا ہے. اور بھی آیتیں ہیں، میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وہ جب کسی کا رتبہ بلند کرتا ہے تو دو چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ ایمان کتنا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ علم کتنا ہے. ایمان جس کا زیادہ ہوگا اس کا رتبہ زیادہ ہوگا، جس کا علم زیادہ ہوگا اس کا مقام زیادہ ہوگا. گھبرائے نہیں بیٹھے تو جملہ آگے بڑھاؤں. جس کا ایمان بڑھتا جائے گا اس کا اللہ کے نزدیک رتبہ بڑھتا جائے گا، جس کا علم زیادہ ہوتا جائے گا اس کا اللہ کے نزدیک مقام بڑھتا جائے گا. شیعو ناز کرو اپنے مقدر پہ، تمہیں امام وہ ملا. ایمان میں دیکھو تو کل ایمان ہے، علم میں دیکھو تو باب مدینۃ العلم ہے. توجہ فرما رہے میرے دوست. اللہ نے کہا ہے کہ جس کا علم زیادہ ہے وہ مرتبے میں زیادہ ہے، وہ مقام میں زیادہ. یہ کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں. لڑائی کی لڑتے وہ ہیں جو جاہل ہوتے ہیں. عالم اختلاف کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا. اختلاف سکھاتا ہے، جھگڑا نہیں سکھاتا. جہاں پہ جھگڑا ہو، فرقہ بندی ہو، طعن و تشنیع ہو، گالی گلوچ ہو، وہاں علم نہیں جہالت ہے. علم لڑائی نہیں سکھاتا، علم پیار سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے، الجھنے کی بات نہیں. جس کا علم زیادہ ہے وہ مقام میں زیادہ ہے. کائنات میں سب سے بلند مقام ہے میرے آقا میرے نبی کا.
میرے نبی سے بڑھ کے کسی کا کوئی مقام نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے کسی کی کوئی فضیلت نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے کسی کی کوئی عظمت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، اور میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ عزت میرے علی کی ہے۔ کیوں؟ نبی کے بعد علی جیسا کوئی عالم نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نبی کے بعد حیدر کرار جیسا کوئی عالم نہیں۔ یا علی سے بڑا کوئی عالم دکھاؤ کہ ہم اسے علی سے افضل مانیں۔ ناراض تو نہیں ہو آج مجھ سے؟ یا علی سے بڑا کوئی عالم دکھاؤ کہ ہم اسے افضل مانیں علی سے، یا پھر مان لو کہ محمد عربی کے بعد علی جیسا کوئی نہیں۔ جملہ رک کے عرض کروں، آل محمد میں اور ہم میں ایک فرق یہ بھی ہے، آل محمد اس وحدہ لا شریک کی لا شریک مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ اس خدائے جبارو قہارو منانو قدوس کی لا شریک مخلوق کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ اگر گھبرائے نہیں بیٹھے تو دو جملے اور سنو۔ مخلوق کو، لا شریک مخلوق کو، وہاں خالق ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، مخلوق ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں، معبود ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، عبادت گزار ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں، مسجود ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، سجدہ گزار ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظرف ہیں علم الہی کے۔ شیعہ سنی اس بات پہ متفق ہیں کہ علی کے علاوہ کوئی بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ وہ دعویٰ فقط یا علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا، کوئی نہیں کر سکتا، کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ سلونی کا مطلب ہے جو پوچھنا چاہتے ہو اور جو میں سب کچھ آتا ہے۔ اس کا مطلب جو موجود ہے پوچھ لو۔ علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ موجودات ہیں کتنی اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ باقی سب کا علم محدود ہے۔ علی ہے جو ظرف ہے علم مصطفیٰ کا، علم الہی کا۔ علی ہی تمام مخلوقات کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اسی لیے تو علی کہتے ہیں کہ مجھ سے تم یہ چھوٹے سوال نہ پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ اہل سنت کے ایک بہت اچھے محقق ہیں، اس دور کے محقق ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں کا کلام لکھا اور جملہ لکھا کہ ہم مسلمانوں کے پاس علم قرآن کے حوالے سے اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ میں جملہ کھول نہیں سکا، میں پھر کھولتا ہوں۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم آ کے پوچھے قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، کوئی ایسا عالم دکھاؤ جو قرآن کو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک ایسے جانتا ہو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ایسے نازل جیسے اللہ نے نازل کیا ہے ویسے جانتا ہو، دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ایسی مثال اگر پیش کرنی پڑ جائے تو علی کے علاوہ اور کوئی ملے گا ہی نہیں۔ فقط علی ہے جو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک ویسے جانتے ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا۔ لوگوں نے بڑا بڑا دعویٰ کیا ہے قرآن فہمی کا، ہم قرآن سمجھتے ہیں، ہم قرآن سمجھتے ہیں۔ آپ کی ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے ایک نفیس جملہ عرض کروں، ہم کہتے ہیں علی کو چھوڑ کے قرآن فہمی کی کوشش نہ کرنا۔ علی کو چھوڑ کے قرآن فہمی نہیں، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حیدر کرار کے علاوہ کبھی قرآن فہمی ممکن نہیں ہے۔ اگر مثال پیش کرنی پڑ جائے تو حیدر کرار سے بہتر کوئی مثال نہیں، بلکہ حیدر کرار کے علاوہ کوئی مثال نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے علی کے بعد بھی دعویٰ کیا ہے کہ
ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے قرآن پہ اعتراض بھی کیے ہیں. یہ خصوصاً سائنس کے جو طالب علم ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ ابن اسحاق کندی ایک نام گزرا ہے مسلمان سائنسدانوں کی دنیا میں جس نے گٹار اور میوزک اور یہ چیزیں ایجاد کی ہیں. یہ بہت بڑا فلسفی بھی تھا, بہت بڑا عالم بھی تھا. اس بندے نے قرآن کو پڑھا اور اس نے قرآن کے تضاد لکھنے شروع کیے. یہ آیت اس آیت سے ٹکراتی ہے, یہ آیت اس آیت سے ٹکراتی ہے, یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے. یعنی بظاہر قرآن ٹکرا رہا ہے, استغفر اللہ. اس کا ایک شاگرد میرے مولا عسکری کا چاہنے والا تھا. وہ ایک دن مولا کی زیارت کو گیا. اب مولا تو جانتے تھے کہ پس پردہ کیا چیز ہے. امام نے فرمایا بتا تیرا استاد آج کل کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن کے تضاد لکھ رہا ہے, ٹکراؤ لکھ رہا ہے قرآن کا, استغفر اللہ, کہ یہ آیت اس آیت سے ٹکراتی ہے. امام نے فرمایا اسے جا کے ایک جملہ کہنا. کہ وہ کیا؟ امام نے فرمایا اسے جا کے کہنا جیسے تو لکھ رہا ہے لوگ بھی اسے ویسے ہی سمجھیں گے. بات سمجھا نہیں سکا. تو لکھ رہا ہے, کیا تیری تحریر کو پڑھنے والا وہی سمجھے گا جو تیرے ذہن میں ہے؟ ممکن ہے تو کچھ اور لکھ رہا ہو, پڑھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو. یہ جملہ لے کے چلا گیا. اس کے استاد نے لکھ رہا تھا. اس نے کہا استاد جی لکھ تو آپ رہے ہیں, کیا آپ کی تحریریں پڑھنے والے وہی سمجھیں گے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس نے اٹھایا جو مسودہ لکھا تھا جلا دیا. واپس آ کے کہنے لگا بتا یہ جملہ کہا کس نے ہے؟ اور کہا جی میرا جملہ. نے کہا تیری اوقات میں بھی جانتا ہوں, یہ تیرا جملہ نہیں ہے, یہ کسی بزرگ ہستی کا جملہ ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ جب میری تحریر پڑھنے والے میرے ذہن کے مطابق نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کا قرآن بغیر سمجھانے والے کے کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے میرے دوست. علی کے علاوہ کوئی ایسا ملے گا ہی نہیں کہ جو قرآن سمجھا سکے. ہاں علی کی اولاد میں ایسے لوگ ملیں گے, علی کی نسل میں, پاکیزہ نسل میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو علی کے بعد علی کی طرح قرآن سمجھا سکیں. اور میں نے عرض کیا کہ دروازہ علم چونکہ ان کا دروازہ ہے, اس لیے جب بھی سوال اٹھا ہے انہوں نے اپنے مخالف کو نہیں دیکھا, اسلام کی عزت کو دیکھا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ میرے کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا, یہ دیکھا ہے کہ اسلام کا وقار کس میں ہے, اسلام کی عزت کس میں. اور جواب دیے آپ کے اور میرے چھٹے مولا کا دور ہے. امام جعفر صادق کا دور ہے, اور ایک بندہ اس دور کا جو بادشاہ تھا, خلیفہ تھا یا حاکم تھا, اس کے دربار میں آیا اور وہ تھا دہریہ. دہریہ یعنی جو کسی دین کو نہیں مانتا, کسی خدا کو نہیں مانتا. وہ مسجد میں داخل ہوا اور دربار میں داخل ہوا اور سیدھا اس کے پاس چلا گیا. جا کے کہنے لگا تمہارے قرآن کا ایک دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے؟ کہ دعویٰ تمہارے قرآن کا یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلاف ہوتا. چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اختلاف نہیں ہے. یعنی ایک بات تو طے ہو گئی, جو اللہ کی طرف سے ہوں ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تمہارے 12 امام ہیں اور 12 میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ جو اللہ کی طرف سے ہوں ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو اس جو بیٹھا تھا کرسی پہ اس نے کہا کہ بالکل بات ٹھیک ہے, قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس نے کہا اگر میں اختلاف ثابت کر دوں تو؟ اس نے کہا اگر ہمت ہے تو کر. اس نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ متشابہ ہیں.
محکم وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ سمجھ میں آتی ہے، متشابہ وہ ہوتی ہے جسے سمجھنے کے لیے یا کسی اور آیت کی ضرورت پڑے یا کسی روایت کی ضرورت پڑے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ آیتیں محکم ہیں، ڈائریکٹ سمجھ میں آتی ہیں، کچھ متشابہ ہیں جو ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہاں پہ کہہ رہا ہے کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں۔ سورہ ہود کی پہلی آیت پڑھی اس نے، توجہ فرما رہے ہیں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، قرآن کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ وہاں کہا آدھی محکم آدھی متشابہ، یہاں کہا ساری محکم ہے۔ سورہ زمر کی پھر آیت پڑھی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، ساری متشابہ ہیں۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا کہ یہ کر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا اختلاف تو ہے، ایک جگہ پہ کہا ساری ڈائریکٹ سمجھ میں آنے والی ہے، ایک جگہ پہ کہا ساری سمجھ میں نہ آنے والی ہے، ایک جگہ پہ کہا آدھی سمجھ میں آتی ہیں آدھی نہیں آتی۔ خاموش دربار بھی درباری بھی۔ کسی نے اس کے کان میں کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب علی کا وارث زندہ ہے۔ اسی دروازے پہ چلتے ہیں جو مشکل کشائی کرتا ہے۔ پیغام بھیجا گیا، مولا نے کہا تم پہنچو میں آ رہا ہوں، لباس رسالت میں ہے نا، ابائے رسالت قبائے رسالت، اور بالکل نائب رسالت بن کے خلیفہ رسول بن کے نکلے۔ اب ذرا سنیے گا، پہنچے، ظاہر ہے رسول کا بیٹا ہے، رسول کا وارث ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک روب ہے، روب عصمت ہے۔ پہنچے دربار میں، بیٹھے، تشریف فرما ہوئے۔ وہ داہریہ سامنے آیا، اس نے کہا پوچھوں؟ کہا پوچھ۔ اس نے کہا یہ ہیں قرآن کے تضادات، کچھ محکم کچھ متشابہ، ساری محکم ساری متشابہ، اختلاف ہے۔ امام مسکرائے اور کہا اللہ کی قسم کوئی اختلاف نہیں۔ اس نے کہا میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا دوبارہ پڑھ، آیتوں کی 3 قسمیں نہیں ہیں، سمجھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا سن، کچھ ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے ساری محکم ہیں، ہمیں کبھی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کچھ ہمارے دشمن ہیں، ان کے لیے ساری متشابہ ہیں، لکھ ٹکرے مار لیں ککھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ اور کچھ ہمارے چالے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ وہ رونا دہریا، اس نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا مجھے یہ بتائیں اللہ نے متشابہ آیتیں قرآن میں رکھی کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ قیامت تک آل محمد کی ضرورت پڑتی رہے۔ محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم جو فرما ہے محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، خدایا عجب یہ راز قرآن میں بھر دیا، اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی فہم قرآن کا دعویٰ کرتا ہے تو بدون آل محمد غلط دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن کی جب بھی بات ہوگی آل محمد کا ذکر آئے گا۔ میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں، جب بھی ہم مجلسوں پہ آتے ہیں تو میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، نہ ہی میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے، نہیں، میری شرعی ذمہ داری یہی ہے۔
مجھے محمد و آل محمد نے جوڑنا سکھایا ہے، توڑنا نہیں سکھایا۔ محبت بانٹنا سکھائی ہے، نفرت بانٹنا۔ میرے سامنے نجی محفل بھی ہو، کمرے کی بات بھی ہو، تو بھی میں کسی اہل سنت کی، اہل حدیث کی توہین نہیں کروں گا، اختلاف کروں گا، توہین نہیں کروں گا۔ تو جب ہم ممبر پہ آتے ہیں تو کچھ لوگ پرچیاں چٹیں بیچتے ہیں، فلاں چیز قرآن سے دکھاؤ، فلاں چیز قرآن سے دکھاؤ، فلاں قرآن سے دکھاؤ، یہ قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت کرو۔ جملہ کہوں، ان 14 کو ہٹاؤ پھر قرآن کو ثابت کرو۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ وہ بات ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ ان کو ہٹاؤ پھر قرآن کو ثابت کرو۔ ایک ہوتا ہے کلمہ لفظیہ، ایک ہوتا ہے کلمہ وجودیہ۔ لفظ تو لفظ ہوتا ہے، لفظ کے پیچھے معنی ہوتا ہے۔ موبائل ایک لفظ ہے، اور یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اس کا معنی ہے، اس لفظ کا وجود ہے۔ اگر لفظ ہو اور یہ موبائل دنیا میں موجود ہی نہ ہو، اس لفظ کا کوئی فائدہ؟ اگر قرآن میں سچوں کی بات ہو اور کوئی سچائی نہ ہو، اگر قرآن میں تطہیر کی بات ہو اور کوئی چادر والے ہی نہ ہو، اگر قرآن میں ذکر ہو کہ کوئی حالت رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے، تو قرآن کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے آل محمد کی ضرورت ہے۔ ان کے علاوہ مصداق قرآنی کوئی نہیں ملے گا اگر آل محمد نہ ہو۔ اور شیعہ سنی علماء نے، بالخصوص اہل سنت علماء نے، جو بڑے بڑے پائے کے فقیہ ان کے گزرے ہیں یا محدثین گزرے ہیں، انہوں نے تعداد لکھی ہے ان آیتوں کی جو آل محمد کی شان میں اتری ہیں۔ مختلف تعداد لکھی، کسی نے کہا 300 تعداد ہے، کسی نے کہا 500 تعداد ہے، کسی نے کہا 800 تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ 1200 کی تعداد لکھی ہے ان آیات کی جو آل محمد کی شان میں آئی، یہ ان کے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ لیکن جب ہم اس دروازے پہ جاتے ہیں جن کے گھر میں قرآن آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ 5ویں آقا فرماتے گنو نہیں، قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ جہاں پہ اللہ کسی کی مدح و ستائش کر رہا ہو وہ ہم آل محمد ہوتے ہیں، جہاں پہ لعنت کر رہا ہو ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جہاں پہ اللہ، توجہ فرما رہے میرے دوستان، تھوڑی سی اور زحمت دے سکتا ہوں آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر 14 کو ہٹاؤ پھر قرآن کو ثابت کرو۔ ہمارے علماء کبھی گھبرائے نہیں ہیں، میں نے پہلے مجلسوں میں بھی عرض کیا، کبھی نہیں گھبرائے۔ جن کی پشت پہ حیدر کرار کا ہاتھ ہو انہیں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مشکل کیا ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مشکل کیا ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہماری پشت پہ مشکل کشا کا ہاتھ ہے، اور مشکل آپ کے اور میرے لیے مشکل ہے، آل محمد کے ہاں سب آسان ہے، آپ کے اور میرے لیے مشکل ہے، وہاں کوئی مشکل نہیں۔ تو اب جملہ سنیے، ہمارے علماء کبھی گھبرائے نہیں، صدیوں سے جواب دیتے آ رہے ہیں، دشمن اعتراض کرتا آ رہا ہے۔ قرآن ان کے پاس بھی یہی ہے، ہمارے پاس بھی یہی ہے، وہ مسلسل پوچھ رہے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، ہم بتا رہے ہیں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو سمجھ جانا چاہیے نا، قرآن غاصبوں کے پاس ہو تو معنی چھپا لیتا ہے، وارثوں کے پاس ہو تو معنی اگل دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دل، کیونکہ قرآن اہل بیت ہی سمجھا سکتے ہیں، اور اسے ہی قرآن سمجھ میں آئے گا جو اس دروازے سے سمجھے گا۔ جو اس دروازے سے نہیں سمجھے گا، ان کو چھوڑ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا،
میں پکی بات کر رہا ہوں، وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ سمجھا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مرضی خدا کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ان کو چھوڑ کے قرآن فہمی کی کوشش مت کرنا، ان کے بغیر کبھی قرآن فہمی پیدا نہیں ہوگی. اور انہی کے بارے میں نبی نے کہا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے. قرآن کے حقیقی مفہوم کو یہی سمجھتے ہیں. قرآن میں اگر معرفت خدا کی بات ہو تو یہ سمجھا سکتے ہیں، معرفت رسول کی بات ہو تو یہ سمجھا سکتے ہیں، قرآن کی آیات کی اقسام کی بات ہو تو یہ سمجھا سکتے ہیں. یہ جانتے ہیں محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے، عام کون سی ہے، خاص کون سی ہے، مطلق کون سی ہے، مقید کون سی ہے، مجمل کون سی ہے، مفصل کون سی ہے. علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں نہ جانتا ہوں دن میں نازل ہوئی یا رات میں، خشکی پہ نازل ہوئی یا تری پہ، جنگ میں نازل ہوئی یا امن میں، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں. اور یہ کہا کرتے تھے یہ سارا علم وہ ہے جو میں نے زبان مصطفیٰ سے حاصل کیا. ہمارے 12 امام ہیں اور ہر امام ایسا ہے کہ اپنے دور میں کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب اس نے نہ دیا ہو، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا علم ہے. یہی کہا کہ یا اللہ کی کتاب میں موجود ہے یا نبی کی زندگی میں موجود ہے. آپ کی کتابیں، شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں، مولا جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد وہ آگے سے سوال کرتے ہیں، مولا یہ جو آپ فرما رہے ہیں اپنے پاس سے فرما رہے ہیں، اپنی مرضی سے فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں یا کتاب خدا میں ہوتا ہے یا سنت مصطفیٰ میں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک ایسا نہیں، کوئی تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. بڑے سے بڑی چیز، چھوٹے سے چھوٹی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن بیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے. اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز قرآن میں ہے. انہیں نظر آتی ہے جو اس کے وارث ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. ایک بندے نے یہی سوال، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ایک بندے نے یہی سوال آ کے میرے مولا سے کر دیا، چھٹے آقا سے کہ مولا یہ قرآن میں ہر چیز ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ امام کے ہاتھ میں کھجور کی یا آم کی گٹھلی تھی. امام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ اس نے کہا کھجور کی مثلا گٹھلی ہے. امام نے کہا اگر میں کہوں کہ میرے ہاتھ پہ پورا کھجور کا درخت ہے تو مان جائے گا؟ اس نے کہا ہاں مولا مان جاؤں گا. مولانا ابھی تو یہ درخت نہیں ہے. انہوں نے کہا مولا ابھی یہ نہیں ہے، اس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت ہے. اور درخت بنے گا کب؟ اس نے کہا تب بنے گا جب اسے پاکیزہ زمین میں دبایا جائے گا اور پانی ڈالا جائے گا، اس کا درخت باہر آ جائے گا. امام نے فرمایا قرآن کی مثال اس گٹھلی کی طرح ہے. اس کے علم کو نکالنے کے لیے جس زمین کی ضرورت ہے وہ سینہ آل محمد ہے. اور جو فرما رہے ہیں کہ وہ سینہ، وہ صدر آل محمد کا سینہ ہے. ان کے سینے سے بات نکلے گی، ان کی زبان مقدس سے بات نکلے گی تو سمجھ میں آئے گی. قرآن کے متعلق حدیث ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ قرآن کا ایک باطن ہے، پھر فرمایا نہیں 7 باطن ہے، پھر فرمایا کہ نہیں 70 باطن ہے، پھر فرمایا نہیں 70,000 باطن ہے. یعنی ایک ایک حرف کے پیچھے نہ جانے کتنی حقیقتیں ہیں، اور وہ کوئی نہیں جانتا سوائے محمد و آل محمد کے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے. ہماری مرضی اور اس کی مرضی کوئی 2 چیزیں تو ہے ہی نہیں. ہم وہی کہتے ہیں جو کتاب خدا میں ہوتا ہے. کسی کو حق نہیں ہے، میں رک کے جملہ عرض کروں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دین میں دخل اندازی کرے.
حکم خدا کا نام دین ہے، جسے نبیوں نے پہنچایا ہے، اماموں نے بچایا ہے. کسی کو حق نہیں ہے، وہ جتنا بڑا عالم ہو جائے اسے دین سمجھانے کا حق ہے، دین بنانے کا حق نہیں ہے. یہ جو ہم امامہ ابا پہنتے ہیں، ہماری کوئی ذاتی عزت ہے؟ ہم جیسے ہم سے بہتر کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے لوگ موجود ہوں گے باہر. یہ عزت کس کو ہے؟ یہ عزت اس کلام کی وجہ سے ہے جو ہم نے یاد کیا ہے. تو عزت تو اس کلام کی ہے. کسی بھی دور میں کسی کو حق نہیں ہے دین میں دخل اندازی کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کو اس لیے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے تو یہ بات نہیں لگ رہی ہے، اور میں کیسے مان لوں، یہ تو مولوی صاحب کوئی الگ بات کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. معاف کرنا، تمہاری سمجھ کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے حکم کا نام دین ہے. شیطان کو جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا تھا تو اس نے کہا مجھے ایک سجدے سے بچا، کائنات کے چپے چپے پہ تیرا سجدہ کروں گا. اللہ نے کہا مجھے مشورہ دیتا ہے، سن، عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. عبادت میری مرضی کا نام ہے، تیری مرضی کا نام نہیں ہے. چپ ہو گئے ہو. کوئی کسی کی توہین نہیں کر رہا، بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عبادت میری مرضی کا نام ہے، تیری مرضی کا نام نہیں. جو میں چاہوں وہ عبادت. ائمہ کے دور میں بھی ایسے بندے تھے جو دین میں دخل اندازی کرتے تھے. یہ چیز یہاں پہ ہے تو اسے وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، یہ اگر ایسے ہے تو ویسے ہونا چاہیے. مکتب اہل بیت ایسا پاکیزہ اور مقدس مذہب ہے جس میں ہر چیز کی دلیل ہے. اگر کوئی واجب ہے تو اس کی دلیل ہے، اگر کوئی حرام ہے تو اس کی دلیل ہے، کوئی مستحب ہے تو اس کی دلیل ہے، کوئی مکروہ ہے تو اس کی دلیل ہے. یہ دلائل کا مذہب ہے، یہ اپنی سوچوں اور فکروں کا مذہب نہیں، حکم الہی کا مذہب ہے. میرے مولا کے دور میں بھی ایسا بندہ تھا جو اپنے ذہنی قیاسات سے دین بناتا تھا. وہ ایک دن مولا کے سامنے آیا. مولا نے فرمایا سنا ہے تو دین میں دخل اندازی کرتا ہے اور قیاسات کرتا ہے. اس نے کہا جی. مولا نے فرمایا میں 5 سوال تجھ سے کرتا ہوں، مجھے جواب دے. اور کہا کیا سوال؟ مولا نے فرمایا یہ بتا کانوں میں کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی کیوں ہوتی ہے، ناک میں ٹھنڈک کیوں ہوتی ہے، ہونٹوں پہ مٹھاس کیوں ہوتی ہے. خاموش ہو گیا. کان کڑوے کیوں ہوتے ہیں اندر سے، ناک اندر سے ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے، آنکھیں اندر سے نم کیوں ہوتی ہیں، اور ہونٹ اندر سے میٹھے کیوں ہوتے ہیں. خاموش ہو گیا. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. امام نے فرمایا اپنے جسم کے بارے تو قیاس کر نہیں سکتا، اللہ کے حلال و حرام کے بارے قیاس کرتا ہے. اس بدن کی تجھے خبر نہیں اور اسے مشورے دیتا ہے، اس کی شریعت میں دخل اندازی کرتا ہے. اس نے کہا جی آپ بیان کر دیجئے، دل ہے تو پڑھوں آگے، آپ بیان کر دیجئے. امام نے فرمایا اگر آنکھوں میں نمی نہ ہوتی تو سورج کی تیز روشنی آنکھوں کو پگھلا دیتی، اگر ناک میں ٹھنڈک نہ ہوتی تو فاضل اور فالتو مادہ آسانی سے خارج نہیں ہو سکتا تھا، اگر کانوں میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو چھوٹے چھوٹے حشرات الارض اندر داخل ہو کے دماغ کو کھا جاتے، اور اگر ہونٹوں پہ مٹھاس نہ ہوتی تو اللہ کی نعمتیں کھانے کا مزہ ہی نہ آتا. توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے کہ آل محمد کے دروازے پہ آؤ، اپنی بھی سمجھ تمہیں تب آئے گی، قرآن کی سمجھ بھی تب آئے گی، رحمان کی سمجھ بھی تب آئے گی. علم کا دروازہ یہی ہے، معرفت کا دروازہ یہی ہے. صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ. آپ میں سے کسی نے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رحمان کا دروازہ بھی تبھی سمجھ میں آئے گا جب آل محمد کے دروازے پہ آؤ گے. مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ بھی تبھی سمجھ میں آئے گا ان کے دروازے پہ آؤ. قرآن بھی تبھی سمجھ میں آئے گا ان کے دروازے پہ آؤ. چونکہ اب علم کی آخری مجلس ہے اور کل ہم شعور پہ بات کریں گے، تو 2 جملے اور مجھ سے سن لو.
خالق کی ذات کے اوپر بھی جب بھی سوال اٹھا ہے آل محمد نے جواب دیا. جو فرما رہے ہیں جب بھی کسی نے استغفر اللہ خدا پہ انگلی اٹھائی ہے آل محمد نے اس کے دانت کھٹے کیے ہیں اور ایسا دندان شکن جواب دیا ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے. ایک بندے نے آ کے سوال کیا اور اس سے ملتے جلتے سوال ہم سے بھی ہوتے ہیں تو ہم مولا کو دیکھتے ہوئے ان کی سیرت سے اقتباس کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں. مولا سے آگے بندے نے کہا کہ مولا آپ کا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. فرمایا ہاں. کہ پھر اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ پوری کائنات ایک انڈے میں بند کر دے, انڈا بڑا نہ ہو کائنات چھوٹی نہ ہو. گھبرا گئے ہو؟ آپ کا اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ پوری کائنات ایک انڈے میں بند کر دے. انڈا بڑا نہیں ہونا چاہیے, وہ ویسا ہی رہے جیسا ہے, کائنات چھوٹی نہ ہو. امام نے فرمایا چھوڑ اس بات کو, تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بڑھئی ہوں, مستری ہوں, لکڑی کا میز کرسیاں اور یہ چیزیں بناتا ہوں. امام کے ہاتھ میں اس طرح کی ایک چھڑی تھی چھوٹی سی ہاتھ کے برابر. امام نے یوں اس کی طرف پھینکی اور کہا اس چھڑی کے 2 میز اور 1 کرسی بنا کے مجھے دے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. امام نے فرمایا کیوں, تو کاریگر نہیں؟ کہا کاریگر ہوں. تو پھر بنا کے دے نا. اس نے کہا میری کاریگری کو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہیں بنا سکتا. اور کیوں؟ کہا میری کاریگری کو فرق نہیں پڑتا, اس لکڑی میں اتنی طاقت نہیں ہے. امام نے فرمایا اللہ کی قدرت کو فرق نہیں پڑتا, انڈے میں اتنی طاقت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اس چیز میں مادے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک بات اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں, اور یہ 5ویں مولا کا دور ہے, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک شخص نے خالق ہونے کا دعویٰ کر دیا. مذہب تشیع میں اور مکتب اسلامی میں خالق صرف پروردگار عالم ہے. الا لہ الخلق والامر, خالق وہ ہے. حل من خالق غیر اللہ, اللہ کے علاوہ تو کوئی خالق نہیں ہو سکتا. وہی خالق ہے, وہی رازق ہے. الا کل شیء قدیر ہے, قدرت مطلق اسی کو زیب دیتی ہے. اس نے خالق ہونے کا دعویٰ کر دیا. وہ کیسے؟ اس نے کیا کیا کہ ایک ڈبہ لیا, اس ڈبے کے اندر کچھ گلے سڑے فروٹ سبزیاں ڈالی, تھوڑا سا کیچڑ ڈالا, ڈبے کو بند کر کے رکھ دیا. 2-4 دن بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. اس نے کہا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. تو جو فرما رہے ہیں, وہ گلے سڑے پھل اور سبزیاں اس میں رکھی اور ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. بڑے بڑے بندے آئے اسے دلیلیں دینے کے لیے بھی اللہ ہر چیز کا خالق ہے, وہ نہ مانا. 5ویں آقا کو پتہ چلا, اپنے غلام کو ساتھ لیا, چل پڑے, اس کے پاس پہنچے. سنا ہے تو خالق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا جی. کیا خلق کیا تو نے؟ اس نے وہ ڈبہ پیش کیا, اس کے اندر جو کیڑے ہیں وہ میں نے خلق کیے ہیں. امام نے فرمایا اچھا, اگر تو نے خلق کیے ہیں تجھے پتا ہوگا ان میں نر کتنے ہیں, ان میں مادائیں کتنی ہیں. وہ خاموش. امام نے فرمایا میں اللہ نہیں ہوں, میں رب نہیں ہوں, میں خالق نہیں ہوں, میں خالق کا بندہ ہوں, لیکن مجھے پتا ہے ان میں نر کتنے ہیں, ان میں مادائیں کتنی ہیں. اور پھر حضرت نے ایک انگلی کا اشارہ کیا, اس سے نر علیحدہ ہو گئے. میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی معرفت کروا سکتی ہیں. جس دور میں جب بھی جہاں بھی جو سوال بھی اٹھا ہے, وہ توحید کے متعلق ہو, اور رسالت کے متعلق ہو, ولایت کے متعلق ہو, امامت کے متعلق ہو, کسی چیز کے متعلق ہو, دروازہ آل محمد ہے. ان ظہور اپنا غیبت سے پہلے بھی یہی دروازہ جواب دیتا تھا. غیبت میں بھی انہی کا کلام ہے جو ہماری ہدایت کرتا ہے. آج ہم بھی اگر کسی بات سے بولتے ہیں, بڑے سے بڑا عالم بھی بولتا ہے تو کس سے بولتا ہے؟ کلام آل محمد کو پڑھ کے بولتا ہے. ورنہ کسی کی حیثیت ہے کہ وہ بول سکے, کسی کی اوقات ہے کہ کلام کر سکے. وہ جو ہمارے پاس ذخیرہ احادیث کا ہے
جس میں قال الباقر علیہ السلام، قال الصادق علیہ السلام، قال الرضا علیہ السلام، ان کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے جو ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ مومنوں کے سامنے کچھ بول سکیں، دنیا کو علم کی روشنائی سے روشناس کروا سکیں. ان کا دروازہ ہے، وہ بولتے ہیں تو کائنات سیکھتی ہے، ان کے آثار ہیں جو کائنات کو روشنی دیتے ہیں. اور صرف ہم نہیں، اللہ کی ساری مخلوق آل محمد سے سیکھتی ہے. وہ تم ہو، تمہارے علاوہ جنات ہیں وہ ہو، فرشتے ہوں، حور و غلمان ہوں، سبھی آل محمد سے سیکھتے ہیں. آپ کی کتابوں میں احادیث ہے سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، سب سے پہلے ہم نے تسبیح کی، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھی. ہم نے اللہ کی تقدیس کی، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے سیکھی. اور علامہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ تشریف فرمائے اور سامنے جبریل امین بیٹھے ہوں، اور ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جبریل نبی کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا تھا. قعد بین یدیہ قعدۃ العبد، غلام کی طرح بیٹھا کرتا تھا، بیٹھا ہوا تھا آقا کے سامنے جبریل امین. اتنے میں حیدر کرار آئے، جبریل اٹھ کے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا اِنَّ لَهُ عَلَيَّ حَقُّ التَّعْلِيمِ، اس لیے کہ یہ جو آیا ہے یہ میرا استاد ہے، میں اس کا شاگرد ہوں. میرا استاد ہے، میں اس کا شاگرد ہوں. نبی نے کہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس سے کیا سیکھا ہے کہ یہ تیرا استاد ہے، تو اس کا شاگرد. اس نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو فوراً پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں ابھی تو خلق ہوا تھا، مجھے کیا پتا کہ میں کون ہوں اور جس نے خلق کیا وہ کون ہے. میں خاموش ہوا تو یہ نورانی شخصیت میرے سامنے آئی. جب یہ نورانی شخصیت میرے سامنے آئی تو اس نے کہا خاموش مت رہ، کہہ دے انت رب الجلیل و اسموں کا جلیل و انا عبد الذلیل و اسمی جبریل. کہے پروردگار تو جلیل خدا ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے. پروردگار کا تعارف بھی اس نے مجھے کروایا ہے اور خود میری ذات کا تعارف بھی اس حیدر کرار نے کروایا. اور روایتوں میں ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق فرمایا تو حضرت آدم میں روح پھونکی گئی، اور روح جب مشام تک پہنچی تو حضرت آدم نے ایک چھینک ماری اور فوراً کہا الحمدللہ. یہ سنت حضرت آدم ہے، چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا. تو فوراً الحمدللہ کہا. خدا نے کہا اے آدم، تو نے سب سے پہلے میری حمد کی ہے، تجھے انعام دیتا ہوں. کہا کون سا انعام؟ کہا ذرا عرش کی طرف دیکھ. اب جو عرش کی طرف دیکھا تو 5 نور تھے جو عرش کا طواف کر رہے تھے، عرش کے گرد طواف کر رہے تھے. حضرت آدم نے عرض کی پروردگار اگر ایک انعام کر دیا ہے تو ایک انعام اور کر دے. وہ کیا؟ کہا مجھے ان کا تعارف تو کروا. آواز قدرت آئی تعارف بعد میں کرواؤں گا، لیکن اتنا یاد رکھ لو لاہم لما خلقتک یا آدم، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. توجہ فرما رہے ہیں، نبی اور آل نبی کے بغیر کسی کا چارہ نہیں ہے، کسی کا گزارا نہیں. ان کے وجود سے کائنات باقی ہے، ان کا صدقہ ہے کائنات باقی ہے. ان کا صدقہ ہے کہ کائنات کو بولنا آتا ہے، کائنات چلتی ہے پھرتی ہے. وہ خطبہ غدیر کا جملہ ہے کہ بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق، ہمارے صدقے میں رزق نازل ہوتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے لوگ؟ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ آج
شاید ٹائم پہ تشریف لے آئے اور ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے، لیکن معذرت قبول کیجیے اور مجھے دو جملے اور کہنے ہیں. بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق، ہماری وجہ سے، ہمارے صدقے سے اللہ رزق نازل کرتا ہے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ گندم رزق ہے، چاول رزق ہے، جو رزق ہے، چنا رزق ہے. صرف یہ رزق نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو گندم کو بھی رزق دیتا ہے، چاول کو بھی رزق دیتا ہے، چنے کو بھی رزق دیتا ہے. رزق ہے کیا؟ آپ نماز کے بعد نہیں کہتے اللہم ارزقنا زیادتاً فی العلم وصحتاً فی الجسم وطولاً فی الحیات وبرکتاً فی الرزق؟ اے اللہ علم کا رزق عطا فرما، زندگی کا رزق عطا فرما، مغفرت کا رزق عطا فرما. اس کا مطلب اللہ جو بھی عطا کرتا ہے وہ رزق ہوتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے تو یہ اللہ کا رزق ہے، کان سنتے ہیں تو اللہ کا رزق ہے، زبان بولتی ہے تو اللہ کا رزق ہے، جسم سالم ہے تو اللہ کا رزق ہے، خون گردش کرتا ہے تو اللہ کا رزق ہے، نبض چلتی ہے تو اللہ کا رزق ہے، بارش آتی ہے تو اللہ کا رزق ہے، اناج اگتا ہے تو اللہ کا رزق ہے، معدہ ہضم کرتا ہے تو اللہ کا رزق ہے. اور نبی نے کہا یہ رزق ہمارے صدقے میں نازل ہوتا ہے. پھر میں لعنت نہ کروں اس زبان پہ جو پلتی بھی آل محمد کی وجہ سے ہے، چلتی بھی آل محمد کی. توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ ایک ہی نصیحت ہے ہر مجلس کی کہ اپنی زندگیوں کو آل محمد کے ساتھ متصل کرو. فرقہ تمہارا جو بھی ہے، مذہب تمہارا جو بھی ہے، عقیدہ تمہارا جو بھی ہے، کسی فرقے کی مخالفت میں آل محمد کی مخالفت نہ کرو. یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. فرقے سے اختلاف رکھیں، نظریے سے اختلاف کریں، آل محمد کے اختلاف نہ کریں. جو ان سے آگے گیا ہے وہ بھی ہلاک ہوا ہے، جو ان کو چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی ہلاک ہوا ہے. نجات صرف اس دروازے پہ ہے، معرفت صرف اس دروازے پہ ہے، عزت صرف اس دروازے پہ ہے، عظمت صرف اس دروازے پہ ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں اس دروازے پہ ہیں. یہ دروازہ نہ ہوتا کسی کو عزت نہ ملتی. کوئی اس دروازے کو چھوڑ دے گا تو صاحب عزت نہیں رہے گا، صاحب کرامت نہیں رہے گا، صاحب مقام نہیں رہے گا، صاحب علم نہیں رہے گا. یہ دروازہ ہے. آؤ آج مل کے روئیں اس دروازے کے چشم و چراغ. فضائل جیسے تم نے سنا تمہاری مرضی، مصائب ایسے سنا کرو جیسے زہرا دیکھ رہی ہے. روایتوں میں نے پڑھ رکھا ہے کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی الحسین. قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، نہیں روئے گی تو وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کو روتی رہی. بڑے قیمتی ہیں تمہارے آنسو. تم نے سنا ہوا ہے نا کہ علی اصغر کو تیر لگنے کے بعد حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا تھا، مٹی میں چھپا دیا تھا کہ میرے اس بچے کا کوئی گلا نہ کاٹے، میرے اس بچے کا لاشا پامال نہ ہو. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسا ہوا جیسا حسین نے چاہا؟ روایتیں کہتی ہیں ان ملعونوں نے جب سارے سروں کو جسموں سے جدا کیا ہے تو سر گنے ہیں انہوں نے. کسی نے کہا اس بچے کا سر نہیں مل رہا جس کو برملا نے تیر مارا تھا. ایک لعین نے آگے آقا میں نے دیکھا ہے حسین وہ سامنے والی جگہوں پہ اس بچے کو چھپا رہا تھا. ابن سعد کہتا پھر دیر کس بات کی، ہاتھوں میں نیزے لے لو اور اس طرف بڑھ جاؤ، زمین میں نیزے مارو، کہیں تو حسین کا اصغر ہوگا نا. رونے والوں سنو گے جملہ، یہ زمین میں نیزے مارتے جاتے، یہ نیزے زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، رباب کے کلیجے میں لگ رہے تھے. نیزے مارتے جاتے، ایک مقام ایسا آیا نیزہ گیا تو اکیلا تھا
آیا تو علی اصغر ساتھ میں آیا، 6 مہینے کے بچے کو بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا، پھر سروں کو اکٹھا کیا گیا۔ میں جتنی بار اس روایت کو پڑھتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اتنے صفاق مسلمان، اتنے ظالم لوگ تھے، انہوں نے ان سروں کو ایسے تقسیم کیا جیسے مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر قبیلہ لپک رہا ہے زیادہ سر مجھے ملے، یزید و ابن زیاد زیادہ انعام دیں گے۔ کسی کو 17 سر ملے، کسی قبیلے نے 12 سر لوٹے، کسی نے 4 سر لوٹے۔ سروں کو نیزوں پہ سوار کیا گیا۔ یزیدی فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ حسین تلوار کی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میں نے کہا اگر حسین نے بد دعا کر دی تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ کہتا حسین اپنی زبان سے کچھ بول رہے تھے، کہتا میں قریب گیا، میں نے سنا، کہتا حسین پانی مانگ رہے تھے۔ کہتا میں عمر ابن سعد کے پاس آیا، میں نے آ کے کہا ہے ابن سعد، جو حسین کی حالت ہے، جتنا زہرا کا چاند زخمی ہو چکا ہے، پانی دو برابر ہے، پانی کیوں نہیں دے دیتا 2 گھونٹ؟ کہتا ہے کہ وہ خاموش رہا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ راضی ہے۔ کہتا میں نے مشکیزہ پانی کا اٹھایا، میں ابھی بڑھ رہا تھا کہ مجھے رستے میں شمر ملا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا حسین کو پانی دینے۔ کہا کوئی ضرورت نہیں، یہ دیکھنا سر حسین، میں محمد کا گھر اجاڑ آیا ہوں، یہ میں تجھے سر دیتا ہوں، اسے نیزے پہ سوار کر۔ مجھے چند جملے پڑھنے دو۔ کربلا سے لے کر کوفے تک تمام سر پہلے کوفہ پہنچے ہیں، قافلہ بعد میں پہنچا ہے، لیکن کوفے سے لے کر شام تک سامنے سر ہوتے تھے، ساتھ میں قافلہ ہوتا تھا۔ ایک مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ میرے مولا حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہاں کہاں پہ تلاوت کی ہے؟ جہاں پہ بھی رش بڑھتا نا تماشائیوں کا، حسین قرآن کی تلاوت کرتے، اس لیے کہ زمانہ مجھے دیکھے، نبی زادیوں کو نہ دیکھے۔ خدا تمہارے آنسو قبول کرے۔ کئی مقام پہ سر حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اب چند جملے مجھ سے سن لو، اور ہر جگہ پہ یہ سر معجزہ دکھاتا گیا ہے۔ بس 2 معجزے مجھے پڑھنے ہیں۔ رات کے وقت یہ کمینے کیا کرتے؟ سروں کو لٹکا دیتے اور سروں کے سامنے بیٹھ کے شراب پیا کرتے ہیں۔ میں وہ لفظیں نہیں پڑھ سکتا جو مقتل میں ہیں، لیکن سروں کے ساتھ گستاخی کیا کرتے تھے۔ ایک رات ایک عیسائیوں کے عبادت خانے کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کیا، سروں کو لٹکایا، سامنے بیٹھ کر شراب پینا شروع کی۔ وہ عیسائی اپنے مکان کی چھت پہ آیا نا، اس نے سر حسین کو دیکھا کہ اس سر سے عجیب سا نور نکل رہا ہے۔ دوڑتا ہوا نیچے آیا، ان ملعونوں کا جو سردار تھا اسے کہنے لگا اس سر میں عجیب نورانیت ہے، کیا ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا دوں گا، لیکن اس کی قیمت تجھے دینی پڑے گی۔ اس نے کہا جو قیمت مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ کہا 1000 دینار ہمیں دے، ایک رات کے لیے سر تجھے دیتا ہوں۔ 1000 دینار دیے، یہ سر لے کے گھر میں آیا، اس نے خوشبو کے ساتھ سر کو غسل دیا۔ کہتا میں نے غسل دے کے تشت میں سر کو رکھا ہی تھا کہ کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ کہتا میں ڈر گیا، میں نے آسمان کی طرف منہ کیا، میں نے کہا پروردگار یہ عیسیٰ کی طرح مقدس سر لگتا ہے، پروردگار اسے اذن دے یہ مجھ سے کلام کرے۔ کہتا یہ کہنا تھا کہ اس سر سے آواز آئی، اے عیسائی میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ اور سن، میری کہانی سننا چاہتا ہے نا، سن، مجھے نہر کے کنارے پیاسا شہید کر دیا ہے۔ صبح ہوئی، سر اس نے واپس دیا، چند میل کے فاصلے پہ قافلہ پھر رکا۔ بس 2 جملے، تمہارے آنسو آ گئے، عبادت مکمل ہو گئی، لیکن 2 جملے اور سن لو۔ ایک باغ کے قریب سر مبارک کو ایک درخت کے اوپر لٹکایا گیا۔ کربلا سے لے کر شام تک سر حسین سے خون نہیں رکا،
ایسے خون ٹپکتا تھا جیسے یہ تازہ شہادت ہوئی ہے، سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک یہودی کی بیٹی جو لاغر و لاچار تھی، آنکھوں سے نبینا تھی، اس باغ کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کا باپ کسی کام گیا ہوا تھا، اس نے جو تلاوت سنی نا سر حسین کی، رینگتے ہوئے حسین مولا کے سر کے نیچے پہنچی۔ ادھر 2 قطرے خون کے اس کی آنکھوں میں گرے۔ اس نے دیکھا اتنا خوبصورت سر ہے اور تلاوت کر رہا ہے قرآن کی۔ جب اسے بینائی مل گئی، اس نے ہاتھوں پہ خون لیا، اپنے جسم پہ ملا، اٹھ کے چلنے لگی۔ عجیب منظر ہے۔ اس کا باپ واپس آیا، بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگا کیسے شفا یاب ہو گئی؟ کہتا بابا قریب آ، وہ جو سر ہے نا وہ کسی طبیب کا سر ہے، وہ شفا بانٹتا ہے، اس کے سر نے مجھے شفا دی ہے۔ اب سنو گے جملہ، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس کے کان میں سکینہ کے رونے کی آواز آئی۔ فاطمہ سکینہ کے اور رونے کی آواز آئی۔ یہ بچی یہودی کی آگے بڑھی، سکینہ کے قریب جا کے کہنے لگی تیرے کان زخمی ہیں، تیرے رخسار نیلے ہو چکے ہیں، تو مجھے بیمار رکھتی ہے، چل میرے ساتھ چل، میں ایک طبیب کو جانتی ہوں جو تجھے شفا دے گا، اس نے مجھے بھی شفا دی ہے، وہ تجھے بھی شفا دے گا۔ یہ جملے سننے تھے۔ سکینہ نے رو کے کہا میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں تماچوں کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں اپنے چچا عباس کو یاد کر کے، میں علی اکبر کو یاد کر کے رو رہی ہوں، اور جس طبیب کی تو بات کرتی ہے نا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا حسین ہے، میں اس کی سکینہ ہوں۔ ہم خاندان نبوت میں سے ہیں۔ یہ جملے سننے تھے۔ اس کا بابا اس کو لینے کے لیے آگے بڑھا، پلٹ کے کہتی بابا دور ہٹ جا، یہ کوئی عام بیویاں نہیں، محمد کی بیٹیاں ہیں، علی کی لاڈلیاں ہیں، زہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔